الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بواد درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ انفال سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہے بھیجا ہوا ہر لفظ وصول کرنا ہے بولا ہوا ہر جملہ لوح دل پہ لکھنا ہے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ہے ذات واجب نے خدا مطلق نے معبود لم یزل نے اس آیت میں اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود کے صحابہ کو ایک عجیب سا حکم دیا ہے آخری بندے تک دیکھیں میری جانب اور یہاں لکھیں کیا حکم دے رہا ہے شاہ جی فرمائے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعُدُوَّكُمْ فرمایا جہاں تک تم سے ہو سکے مستطاعت جتنی تمہاری استطاعت ہے دشمنوں کے لیے اتنی طاقت جمع کر کے رکھو وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور یاد رکھنا گھوڑے ضرور پالنا نہیں پہلے میرے ساتھ ایک سودا کر لو یہ نہ اس قسم کے میں نعروں کا عادی ہوں نہ میرا خطاب سلانے والا ہوتا ہے ہاں یا تو جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں نعروں کی معافی بس سنتے رہو اور اگر دوبارہ نعرہ لگا اور ایسا ٹھوٹا پھوٹا تو پھر میں اپنا بیان سمجھ لوں گا اعدوا لہم مستطعتم من قوت جتنی قوت تمہاری استطاعت میں ہے وہ من رباط الخیل گھوڑے باندھ کے رکھنا گھوڑے پالنا توجہ کیوں روایت نہیں آیت ہے فرمایا ترہبون بہی عدو اللہ وعدوکم تمہارے گھوڑے پالنے کی عادت سے اللہ کے دشمن خوف کھاتے ہیں ندیم عجیب بات ترہبون بہی عدو اللہ اس سے تم خوف زدہ کرتے ہو اللہ کے دشمن کو وعدوکم اور اپنے دشمن کو اب مجھے نہیں پتا آبادی میں خطاب ہے میرا یا ویرانے میں اپنوں سے یا پرائیوں سے کون ماننے والا ہے اور کون سوچ کا مریض ہے جس نے بے سوچ مانا ہے 1400 سال پہلے سید قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ گھوڑے سے جب بھی بدکے گا اللہ کا دشمن بدکتا ہے گھبراہٹ تو نہیں ہوئی اسی ضمن میں ایک اور آیت پڑھوں پہلی پڑھیے سورہ انفال سے اور اب پڑھ رہا ہوں سورہ نحل سے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون فرمایا میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں گھوڑے خیل گھوڑے والبغال خچر والحمیر گدھے حمار کی جمع حمیر لترکبوها
تاکہ تم ان پہ سواریاں کرو، وزینتن، اور یہ تمہاری زینت بھی ہیں، وَيَخْلُقُ، ہر حلالی کے لیے امانت ہے میری سنبھالنا۔ خدا کہہ رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں نے ایسی سواریاں پیدا کی ہیں جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ میں نہیں جانتا کہ میرا جملہ کس کے سر سے گزرا ہے، کس کی زمین دل پر نازل ہوا ہے۔ پڑھی میں نے نظیم آیت ہے۔ اب شاہ صاحب اللہ نے 3 قسم کی سواریاں گنی، والخیل گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر گدھے، اور آگے کہا یخلق ما لا تعلمون، میں نے ایسی سواریاں خلق کی ہیں، بنائی نہیں، خلق کی ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو پھر ماننا پڑے گا گھوڑوں میں کچھ ایسے گھوڑے ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ جی، خچروں میں کچھ خچر ایسے ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے، گدھوں میں کچھ گدھے ایسے ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ شیعہ سنی دوستو، قرآن کہہ رہا ہے، اب غضنفر کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو کے اعلان کرے گا، جب ہم بعض گدھوں کی حقیقت نہیں جانتے، کون گدھا ہے جو محمد و آل محمد کی حقیقت جانے گا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں، اور میں انہی چند سواریوں پر چند جملے آپ سے بولنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں، آپ مولا کے باقی بتا سنیں۔ کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اسی لیے اکثر مگر میں کہا کرتا ہوں ممبروں سے کہ پہلے اس خاندان کی سواریوں کو پہچانو، وہ سمجھ میں آ جائیں، پھر سواریوں کے مالک کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یخلق ما لا تعلمون، میں نے وہ سواریاں خلق کی جنہیں تم نہیں جانتے۔ آؤ بیٹھے یہیں رہو، میری انگلی پکڑو، چشم تصور سے 1400 سال پیچھے کی ایک جست لگاؤ۔ میں آیتیں پڑھتا ہوں، سمجھ تو انشاءاللہ سارے ہی جاؤ گے، جو رہ گیا اسے ترجمے میں ساتھ ملا لوں گا۔ کسی گھوڑے کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ شاہ جی بھیجا ہے قرآن میں، وَالْعَوْدِيَوْتِ زَبَحًا فَالْمُورِيَوْتِ قَدَحًا فَالْمُغِيرَوْتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ کسی گھوڑے کی 5 اداؤں کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ دیکھو، علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ میں جاہلوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، جس کے دل کی بستی میں علی بستا ہے وہ چند لمحے میرے ساتھ روش عرفان و ادراک پہ سفر کرے۔ 5 قسمیں کیا؟ وَالْعَوْدِيَوْتِ زَبَحًا، فرمایا جب دوڑتے ہوئے، کبھی دوڑتا ہوا گھوڑا دیکھا ہے؟ دوڑتے ہوئے گھوڑا نتھنے سے، ناک سے پھنکارتا ہے، پھنکارتا ہے نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پھنکارنے کی قسم۔ فَالْمُورِيَوْتِ قَدْحًا، یہ جو چٹانوں پہ دوڑ رہا ہے اور دوڑتے ہوئے چنگاریاں نکل رہی ہیں، ان
نکلتی ہوئی چنگاریوں کی قسم. ہاں یہ میری فراغ دلی ہے، میں پہلے بتا دوں. بعض جو ارباب ظاہر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ علی کے گھوڑے کی قسم نہیں ہے. اب ذرا خود فیصلہ کرنا. اچھا جی تم بتاؤ کس کی ہے؟ یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ہے. شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے. مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں برداشت ہیں. علی کے گھوڑے کی قسمیں برداشت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے مجاہدین کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں، علی کی محبت حلالی حرامی کی پہچان. میں کرسی آگے لاؤ نواز صاحب کی تھوڑی ادھر. قرآن کی دعائیں تھے پڑھی میں نے اور اپنے سامعین کو بتا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ گھوڑے کچھ گدھے ایسے بھی خلق کیے ہیں جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان پڑھ لوگ نہیں جانتے، مطلق کہا ما لا تعلمون. جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے چاہے جاہل ہے یا علامہ، وہ مقلد ہے یا مجتہد، وہ مفتی ہے یا مستفتی، نہیں جانتا. جی کیونکہ آیت مطلق ہے، مقید نہیں، کوئی شرط نہیں رکھی اللہ نے. بس جو بھی پڑھ رہا ہے نہیں جانتا. آخری محلہ ٹھیک ہے. بات کہاں تھی بھلا؟ کہتے ہیں علی کے گھوڑے کی قسمیں نہیں، مجاہدین کی. چلے یہی صحیح. مجاہدین میں علی رئیس المجاہدین نہیں ہے؟ غازیوں میں علی امیر الغزوات نہیں ہے؟ اور آؤ اکثر غضنفر کہا کرتا ہے ممبروں سے قرآن مولوی سے نہیں پوچھنا چاہے اپنا ہو یا پرایا. مولوی بیچارے کیا جانے قرآن کیا کہتا ہے، مولا سے پوچھو. اور جب مولا سے پوچھا تو یہ آیت غزوہ ذات السلاسل کے موقع پہ اتری، بلکہ پورا سورہ عادیات اسی موقع پہ. وادی میں جنگ تھی، سامنے دور پہاڑ تھا، پہاڑ پہ قلعہ تھا، قلعہ بند ہو کے فوج لڑ رہی تھی. دستے آتے لشکر اسلام پہ حملہ کرتے، بھاگ کے قلعے میں چھپ جاتے اور تازہ دم فوج آ جاتی. صبح کی نماز کے بعد لڑائی شروع ہوئی، سارا دن ہوتی رہی. اب نواز صاحب مجھے یہ نہیں پتا کہ رسول علم غیب جانتے ہیں یہ نہیں، ہمیں یہ ضرور جانتا ہوں کہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد رسول نے منہ موڑا مقتدیوں کی طرف، مسکرا کے فرمایا لو وادی ذات السلاسل میں طبل جنگ بج گیا. چھوڑ دوں؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ یا تو نعرہ لگاؤ نہیں ورنہ اتنا بے سرا. بولو نعرہ تکبیر، کوئی آواز کو نہیں، پھر بولو نعرہ تکبیر. رسول مدینے میں بیٹھا ہے، جنگ ذات السلاسل کی لڑی جا رہی ہے، سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے. فرمایا طبل جنگ بج گیا. وہ ادھر سے لشکر کفار بڑھا، ادھر سے لشکر اسلام نے پیش قدمی کی. وہ ہماری طرف سے فلاں نکلا، کافروں کی طرف سے فلاں آیا. ہاں ہماری طرف سے لڑنے والا کیا جم کے لڑ رہا ہے، کیا خوب لڑ رہا ہے. اب فلاں نکلا، بے دلی سے لڑ رہا ہے، بھاگنے کے راستے تلاش کر رہا ہے. ایک ایک
چیز رسول بتا رہے ہیں، تمہاری آج کل کی زبان میں رننگ کمنٹری کر رہے ہیں۔ ظہرین کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھا لی، سنتیں نہیں پڑھائیں، پھر فوراً واپس مڑے، جنگ جاری ہے۔ مغرب، حالانکہ شام کو لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، فرمایا لڑائی ختم نہیں ہو رہی، گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، مغربین پڑھائی، پھر مڑ کے بیٹھے، بتا رہے ہیں جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ ایک پہر گزرا، جنگ جاری ہے، دو پہر رات کے گزرے، جنگ جاری ہے، تیسرا پہر گزرا، جنگ جاری ہے، چوتھے پہر کا بھی 1 ساعت گزرا، یعنی آج کل کے گھنٹے کے قریب جنگ جاری ہے۔ لفظ یہ ہے نواب صاحب کہ تحلل وجہ رسول اللہ فرحا و سرورا، رسول کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہتے لو علی نے عجیب اعلان کر دیا۔ سارا دن جنگ ہوتی رہی، ساری رات ہوتی رہی، 3.5 پہر ہو گئے، رات کے نہیں فیصلہ ہوا، کہا علی نے اعلان کر دیا ہے میں فجر کی نماز کلے میں پڑھاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کیا کہا شہنشاہ نے؟ صبح کی نماز قلعے میں پڑھاؤں گا۔ کونیاں چل گئی دربار میں، قلعے میں 4 پہر دن کے فیصلہ نہیں ہوا، 3.5 پہر رات کے فیصلہ نہیں ہوا، یہ ابھی آدھے گھنٹے میں فیصلہ کر کے فتح بھی کر لے گا، پہاڑیاں بھی چڑھ جائے گا، قلعے میں پہنچ کے نماز پڑھائے گا۔ رسول مسکرا کر فرماتے لو علی نے دلدل محشر خرام کی باغ اٹھائی۔ لو وہ آندھی کی طرح اٹھا، وہ بادل کی طرح چھایا، وہ بجلی کی طرح چمکا، وہ عقاب مرگ بن کے گرا، وادی کی گرد اڑاتے ہوئے دلدل محشر خرام کا سم پتھر کی چٹان پہ آیا، سم کے جل ترنگ بجنے سے رسول کہہ رہے چنگاریاں نکلی، بس کہاں پہنچا جبریل نے قدم چون کے کہا حال بعد میں سنانا، اللہ کہہ رہا ہے وَلَعَوْ دِيَوْتِ زَبَحًا۔ شاہی ہے، ارے اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کل ایمان ناطق قرآن، لنگر انزو جان، حلالی و حرامی دی پہچان، انبیاء دی شان، مصطفیٰ دی جان، شیعہ دی پہچان، نعرہ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، میں تم سے راضی شاید نہیں، جب تم سے راضی تم نے اپنی امانت وصول کر لی۔ اب نواز صاحب 5 آیتیں ہیں، 5 کا ترجمہ کروں؟ وَلَعَوْ دِيَوْتِ زَبَحًا، دوڑتے ہوئے یہ جو ناک سے نتھنے سے پھنکار رہا ہے، اس پھنکار کی قسم، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جو سموں کی تھاپ سے چنگاریاں اڑا رہا ہے پتھروں سے، ان چنگاریوں کی قسم، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ جو صبح کے وقت شب خون مارنے جا رہا ہے، اس کی اس ادا کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ جو وادی سے گرد اڑا کے آیا ہے، اس اڑتی ہوئی گرد کی قسم۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ جو لشکروں کے وسط میں گھس گھس کے کافروں کو سینے کی چوٹ مار مار کے گرا رہا ہے، گرانے کی اس ادا کی قسم۔ علی کی نہیں، محترم محسوس نہیں کرنا، گھوڑے کی بھی نہیں، گھوڑے کی 5 عطاؤں کی۔ پھنکارنا عطا ہے، گھوڑا نہیں، چنگاری نکالنا صفت ہے، گھوڑا نہیں، شب خون مارنا
اللہ گرد اڑانا صفت ہے، گھوڑا نہیں. سینے کی ضرب مارنا صفت ہے، گھوڑا نہیں. اور جس کے گھوڑے کی صفت قرآن ہے وہ علی خود کیا ہے؟ پلے بڑی بات. ہاں اچھا، اب نواز صاحب ایک جملہ کہے بنا میں رہ نہیں سکتا. کہوں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا بھی لگے ہاں میری بھلا سے، لیکن اکثریت کو اچھا لگے گا. ہاں میں توقع تو یہی رکھ رہا ہوں کہ سب کو اچھا لگے گا. لیکن ہے حقیقت ایسے جیسے اللہ ایک. الحمد سے والناس تک قرآن تمہارے سامنے 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں. کہیں دکھاؤ پورے قرآن میں اللہ نے کہا ہو مجھے فلاں عالم کی قسم. ہے پچھلے محلے والا تم نے کہیں پڑھا ہو؟ اچھا میں نے بھی نہیں پڑھا. مجھے فلاں علامہ کی قسم نہیں کھائی. علی کے گھوڑے کی 5 اداؤں کی قسم نہیں. ویسے نہیں، تمہارا تو مجھے پتا نہیں کہ کون کس تناظر میں سنے گا. میری رگوں میں نمک اترا ہوا ہے شاہ نجف کا، جس کا کھاتا ہوں حلال بھی اسی کا کروں گا. ہاں یہی ہے. اگلی دفعہ میری مجلس میں کوئی نہیں بیٹھے گا، نہ بیٹھے. گھوڑے رکھنے والے گھوڑے دیکھنے والے تائید کریں گے، جنہوں نے نہ رکھے ہیں نہ دیکھے ہیں وہ دیکھ لیں. جب گھوڑا نتھنے سے پھنکارتا ہے تو ناک سے پانی بہتا ہے. غلط کہا میں نے؟ کیوں شاہ جی پھیلتا ہے ندی؟ گھوڑا جب پھنکارے ناک سے پانی بہتا ہے. اور اللہ اس ادا کی قسم کھا رہا ہے، کسی علامہ عالم کی قسم نہیں کھائی. اب ایسے تو میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا. اور جس اللہ نے مولویوں کو، مفتیوں کو، قاضیوں کو، علاماؤں کو علی کے دل کے ناک کے پانی کے برابر نہیں سمجھا، انہی سے پوچھتا ہے علی نماز میں آ سکتا ہے؟